الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سامعین محترم اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے اس بابرکت باسعادت دن میں
اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور جب تک زندگی ہے ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ بار بار اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ امتیں تو اور بھی بہت سی آئیں، لیکن جو سرداری ملی وہ اللہ نے رسول اللہ کی امت کو عطا فرمائی۔ وہ امت جس میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، اللہ نے بن مانگے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہی یہ دین جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے یہ تھا۔ اس سے پہلے عریانی اور فحاشی کا بازار گرم تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، چھوٹا سا جھگڑا ہو جاتا تو قبیلے کے قبیلے مار دیے جاتے تھے، انسان جانوروں کی مانند زندگی گزار رہے تھے، عورتیں برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی، شراب کو پانی سے زیادہ پیا جاتا تھا، اور معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے اور یہ دین بھی ہم تک پہنچا۔ ایمان والا ایمان والے کا بھائی بن گیا، حلال اور حرام کی ہمیں تمیز ہو گئی، اللہ کی پہچان ہو گئی، اور معاشرے میں عورت کو عزت مل گئی۔ اس زمانے میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چند پیسوں کی خاطر بچے اپنی ماؤں کو بازاروں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اس دین کی برکت سے آج ہمیں لاتعداد نعمتیں ملی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں گھر میں وہی عورت جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، آج وہی عورت میرے اور آپ کے گھر میں بیٹی کی صورت میں ہے تو ہماری عزت ہے، بہن کی صورت میں ہے تو وہ ہماری عزت ہے، بیوی کی صورت میں ہے تو وہ ہماری عزت ہے، ماں کی صورت میں ہے تو وہ ہماری عزت ہے۔ اللہ نے اس عورت کو کتنے رشتے عطا کر دیے۔ اب عورت ایک ہے، اللہ نے چوکیدار 4 عطا کیے۔ بیٹا بھی اس کا چوکیدار ہے، خامد بھی اس کا چوکیدار ہے، اور والد بھی اس کا چوکیدار ہے، بھائی بھی اس کا چوکیدار ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں معاشرہ دوبارہ پھر بے حیائی کی طرف جا رہا ہے،
اور یعنی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، خون سفید ہو چکا ہے، کوئی دوست نہیں رہا، کوئی رشتہ دار نہیں رہا، کوئی بھائی نہیں رہا، نفسا نفسی کا عالم ہے، حسد کا بازار گرم ہے۔ تو میرے دوستو، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے۔ آج ہماری جتنی بھی مجالس سجتی ہیں اس میں ہم دنیا کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن دین کی بات نہیں کرتے، بلکہ دین کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ ان مجالس میں اگر کوئی بندہ دین کی بات کر بھی دے تو چند دوست اسے جھڑک دیتے ہیں کہ تو اپنا دین اپنے پاس رکھ، ہمیں اپنے کاروبار کی بات کرنے دیں۔ تو میرے دوستو، یہ معاشرہ اگر سدھرے گا، اگر ہماری نسلیں بچیں گی تو وہ دین کی تعلیم سے بچیں گی۔ ہماری نسلوں کی بقا اور ان کی حفاظت وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجالس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجتی تو بڑی خوبصورت باتیں ہوا کرتی تھی، بڑی خوبصورت مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تینوں یاروں کو لیا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ جا کر جب حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ باہر آئے۔ جب حضرت علی نے رسول اللہ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے، آج وہ ذات میرے گھر مہمان بن کر آئی ہے جو مہمان بن کر عرشوں پر گئی تھی اور جس کی میزبانی اللہ نے خود کی ہے، آج اس کی میزبانی کا شرف مجھے مل گیا۔ حضرت علی نے رسول اللہ کو، صحابہ کو اندر بٹھایا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جلدی کھانا بناؤ اور گھر میں جو کھانے کے لیے ہے وہ دے دو۔ اس وقت گھر میں شہد موجود تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفید رنگ کے پیالے میں شہد ڈالا اور شہد حضرت علی کو دے دیا، کہا یہ آپ جا کر مہمانوں میں رکھ دیجئے، میں اتنی دیر کھانا بناتی ہوں۔ یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس سے پوچھا نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے، جو آپ کے پاس میسر ہو جلدی سے لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ مہمان جب میزبان کے پاس آتا ہے تو میزبان جلدی سے اس کے پاس جو بھی ہو رکھ دیتا ہے، تو مہمان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے میزبان کو خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ ہیلے کرتے ہیں لوگ، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ اب دیکھیں جو مہمان آیا ہے اس نے تو یہی کہنا یار رہنے دیں آپ، کوئی بات نہیں، اس کو بھوک بھی لگی ہو وہ نہیں اظہار نہیں کرتا۔ اس لیے میزبان کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس جو چیز میسر ہو، میٹھا پانی ہے، سادہ پانی ہے، جو اس کی استطاعت ہے وہ جلدی سے اس کے سامنے رکھ دے، تاکہ مہمان کو پتہ چلے میرے آنے کی میزبان کو خوشی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہد لا کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا، اور جب رسول اللہ نے اس شہد کو کھانے کے لیے اس کو قریب کیا تو اس پیالے کے اندر شہد تھا اور شہد کے اندر ایک بال گرا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا برتن ہے، بڑا خوبصورت ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، پرکشش برتن ہے، اور اس کے اندر شہد ہے جو بڑا ہی میٹھا اور لذیذ ہے، اور اس کے اندر ایک بال ہے جو بڑا باریک ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں پر تمام اپنی اپنی رائے کا اظہار کرو۔
مجلس کیسی خوبصورت سجی ہے. اب اس میں وہ شہد آیا تو رسول اللہ نے اس پر بھی کتنی خوبصورت بات کی. تو جب یہ بات کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب مجلس میں جناب سیدنا صدیق اکبر موجود ہوتے تو اگر رسول اللہ کوئی بات پوچھتے تو ہم سیدنا صدیق اکبر کے ادب میں خاموش رہا کرتے تھے. کیوں؟ وہ ہم میں سب سے بڑے تھے. ہم ان کے ادب میں خاموش رہتے. جب سیدنا صدیق اکبر بول لیتے، جواب دے دیتے تو پھر ہم اپنی بات کیا کرتے تھے. اس سے سبق کیا ملا کہ جب بڑے موجود ہوں چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، خاموشی سے بات سننی چاہیے. جب بڑے ان سے کہیں تو پھر وہ بولیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہا یا رسول اللہ، یہ سفید برتن سے زیادہ سفید، چمکدار، روشن وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور جسے ایمان مل جائے، جسے ایمان کا لطف مل جائے، اسے اس میں زندگی گزارنے میں اتنا مزہ اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے جو اس شہد میں بھی نہیں ہے. اور ایمان مل جائے اور اس میں انسان زندگی گزارنا شروع کر دے اور اس ایمان کی حفاظت ساری زندگی کرے تاکہ یہ ایمان زندگی میں ہمارے ساتھ رہے، مرتے وقت بھی ہمارے پاس ہو، قبر سے اٹھیں تو یہ ایمان ہمارے ساتھ ہو. اس کی حفاظت کرنا اس بات سے بھی زیادہ باریک اور مشکل کام ہے. کیوں؟ آج ایمان والے کے دروازے پر شیطان کھڑا ہے تاکہ اس سے جلدی جلدی ایمان لے لیا جائے. ایمان والے کے پاس جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ ایمان کا ہے. اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایمان والے کے پاس جو جنت کا ٹکٹ ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوگا. ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. کہا کہ جب ایمان والا پل صراط سے گزرے گا وہ ڈگمگائے گا، ہچکولے کھائے گا. گزرتے وقت اس کو تھوڑی بہت مشکلات کا جب سامنا کرنا پڑے گا تو نیچے جہنم یہ فریاد کرے گی ایمان والے کو کہ اے ایمان والے جلدی جلدی گزر جا، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے ایمان کے نور سے میری آگ نہ بجھ جائے. یہ ایمان والے کی شان ہے. آج ایمان والا بے قیمت ہو گیا. آج ایمان والا دنیا میں بے قیمت کیوں ہوا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں بڑا خوبصورت بلب لگایا، فانوس لگایا روشنی کے لیے. اب وہ بلب، وہ فانوس، وہ لائٹ جو ہے اس کا مقصد ہے روشنی پیدا کرنا. اس کے اندر جو روشنی ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس کو خریدا اور گھر میں جا کر لگا دیا. اگر وہ بلب، وہ فانوس روشنی ہی نہ دے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے اور لا کر رکھ دیں گے. آج ہمارا جسم وہی ہے. آج ہم نام کے ایمان والے بن گئے. ہمارے اندر جو روشنی تھی وہ ہم نے ختم کر دی. وہ روشنی اللہ کا قرآن تھا اور رسول اللہ کا فرمان تھا. جب ہم قرآن سے دور ہوئے، رسول اللہ کے فرمان سے دور ہو گئے تو ہمارے اندر جو نور تھا وہ ختم ہو گیا. تو آج جب ہمارا تعلق دوبارہ قرآن سے بن جائے گا، جب ہمارا تعلق دوبارہ رسول اللہ کے فرمان سے بن جائے گا، جب ہماری زندگی صحابہ کی طرح ہو جائے گی، جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو انعام کیا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے زندگی میں صحابہ کو جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. جب صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی پر عمل کیا تو اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی عطا کر دی، آخرت کی کامیابی بھی عطا کر دی. اگر آج مسلمان دوبارہ اسی طرح آ جائے، رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ آج بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر دیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ہے.